بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنے پی ایس 101 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 29. آج ہم لوگ نے کوگنیشن اینڈ تھنکنگ کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کوگنیشن کے بارے میں. یہ جو پہلی لائن ہے نا، پہلی یہی لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوگنیشن ہوتا کیا ہے. جاننے کا پروسیس، یا جو آپ لوگ جان چکے ہوتے ہیں، جو نالج آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کوگنیشن بولتے ہیں. کوگنیشن ایک ہائر مینٹل پروسیس ہوتا ہے. یہ مینٹل پروسیسز ہی ہوتے ہیں جس کی بنا پہ آپ لوگ دنیا کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں، ججمنٹس بنا سکتے ہیں، ڈیسیجنس لے سکتے ہیں، اپنے نالج کو دوسروں تک آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں. یہ سارے کوگنیشن کے زمرے میں ہی آتا ہے. کوگنیشن کی جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میموری، انٹیلیجنس اور لینگویج. یہ 3 چیزیں، یہ 3 اسپیکٹس کوگنیشن کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کوگنیشن سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے ملتے جلتے کنسیپٹ ہیں جن کو ہم لوگ کوگنیشن کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. جیسے سائیکالوجی میں مینٹل پروسیسز کو جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم لوگ کوگنیشن کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. انفارمیشن کو پروسیس کرنا، انفارمیشن پروسیسنگ، یہ بھی کوگنیشن کے ساتھ ریلیٹ کر دی جاتی ہے. وہ والے پروسیسز جس میں آپ لوگ نالج کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز کا استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کوگنیشن کے زمرے میں ہی آتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نالج حاصل کرنا، یا جو آپ لوگوں نے جو کچھ آپ لوگ جانتے ہوتے ہیں اس کی بیس پہ کچھ بھی انٹرپریٹ کرنا، یہ سب کچھ بھی آپ لوگوں کا کوگنیشن کے زمرے میں ہی آتا ہے. کوگنیٹو سائیکالوجی یہ وہ برانچ ہے سائیکالوجی کی جس میں ہم لوگ کوگنیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ دوسرے ایریاز اور ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. کوگنیشن کو کامنلی تھنکنگ بھی بولا جاتا ہے. تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی جو مینٹل فیکلٹیز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر مینٹل ریپریزنٹیشن کی فارم میں آپ لوگ مختلف قسم کے آئیڈیاز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھنکنگ. یہ جو مینٹل ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کچھ آپ لوگ اپنے مائنڈ کے اندر جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ لفظوں کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، ویژول امیجز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ساؤنڈز بھی ہو سکتی ہیں. وڈ واچ یہ کہتے ہیں کہ تھنکنگ اصل میں مینٹل ایکسپلوریشن ہوتی ہے، یعنی آپ لوگ مینٹلی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں جب بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ رچ یہ کہتے ہیں کہ تھنکنگ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس میں ایٹ لیسٹ کوئی بھی انسان ایک ایسی چیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے جو کہ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اس کو سینس کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ سمبلس کی فارم میں یا لفظوں کی فارم میں آپ اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو بتا سکتے ہیں. تھنکنگ ایکچولی بہت ساری سمبولک ایکٹیویٹیز کی ایک سیریز ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے ماضی کے تجربات کی بیس پہ اور اپنے پورا جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا، سوچنے کا پروسیس، اس کی بیس پہ آپ لوگ ایک سیریز بنا لیتے ہیں، ایک سمبولک ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر ہی، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھنکنگ. تھنکنگ ایسا پروسیس ہے جہاں پہ آپ لوگ مختلف قسم کے مینٹل ریپریزنٹیشنز کو، یعنی کہ ساؤنڈ کو، امیجز کو، لفظوں کو آپس میں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ اپنی ریپریزنٹیشنز کو، اپنی مطلب ساؤنڈ کو، امیجز وغیرہ کو، لفظوں کو کسی نئی اور ڈفرینٹ فارم میں کنورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ کنورٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تھنکنگ کا سارا پروسیس آپ لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یا تو آپ کوئی کویسچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو کسی پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے آپ لوگ تھنکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی ریالٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا کوئی فیکٹ جاننے کے لیے آپ لوگ تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ 3 پوائنٹس یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اسٹیمولس از ناٹ دیئر بٹ وی کین فیل اٹ مینٹلی. یعنی کہ جب آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے مائنڈ میں جو ایک اسٹیمولس چل رہا ہوتا ہے وہ آلریڈی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ آپ لوگ اس کو بس مینٹلی فیل کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ آنکھیں بند کرتے ہیں نا، آپ فیل کرتے ہیں کہ میری فیوریٹ پرفیوم کی جو ہے نا وہ خوشبو کس طرح سے ہوتی ہے. اب وہاں پہ پرفیوم وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ ہی وہ خوشبو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن مینٹلی آپ لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں. تھنکنگ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، یہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے. ہمارا جو برین ہے یہ سب سے زیادہ کمپلیکس، سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے اس پوری دنیا کی. تھنکنگ یعنی کہ جب بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو 2 طرح کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں تھنکنگ کے اندر. ایک ہوتا ہے مینٹل امیجز اور دوسرا ہوتا ہے کنسیپٹس. مینٹل امیجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی تھنکنگ کا وہ حصہ جو کہ امیجز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ امیجن کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی تصویروں کو اور امیجز کو، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مینٹل امیجز. اب یہ والی جو امیجز ہوتی ہیں یہ ویسے ویژول نہیں ہوتی، یعنی کہ دوسروں کو نظر نہیں آتی، نہ ہی آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مختلف قسم کی سینسری ایکسپیرینسز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے ماضی کے تجربات کی بیسس پہ ہی یہ والے سارے امیجز وغیرہ کو آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکولوجسٹ مختلف قسم کی ایکسرسائزز بھی بتاتے ہیں کہ انسان اپنے سوچنے کی ایبلٹی کو یا مینٹل امیجز کی جو ایک مینٹل امیجز بنانے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کو کیسے انہینس کر سکتا ہے, اپنی تھنکنگ کی کیپیسٹی کو کیسے بڑھا سکتا ہے, تھنکنگ سکلز کو کیسے بڑھا سکتا ہے. کیونکہ پرابلم سالونگ سکل تھنکنگ سکل ہے. ٹھیک ہے, صرف تھنکنگ یہ نہیں کہ وہ پاگل انسان نے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, کیسے آپ لوگ سالو کرتے ہیں, سوچ کے سالو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, برین ٹیزنگ, کریٹو تھنکنگ, یہ سب کچھ ایکسرسائزز کے تھرو بڑھائی جا سکتی ہیں. تو تھنکنگ سکلز کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہیں اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں مینٹل امیجز کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ انسان کی زیادہ بہتر بنائی جاتی ہے. ویسے تو بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے مینٹل امیجز کے بارے میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جب ریہرسل کروائی جاتی ہے تو اس سے آپ لوگوں کی سکلز امپروو ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ تھنکنگ کا ایک سکل امپروو ہوتا ہے, ریہرسل سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا جو ایک سکل ہوتا ہے نا وہ آپ لوگ امپروو کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کسی انسان کے مینٹل امیجز کا کنسیپٹ اس کا بالکل کلیئر کروا دیا تو اس کی جاگنگ بھی بہتر ہوگی, ایتھلیٹکس بھی, اس کی ڈانسنگ, اس کی پبلک اسپیکنگ, یہ سب کچھ اس کی امپروو ہو سکتی ہے. ایسے کیوں امپروو ہو سکتی ہے؟ مینٹل امیجز جو ہوتے ہیں نا, جب انسان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے مینٹل امیجز کی, وہ کیا کرے گا؟ اگر اس نے پبلک میں جا کے بات کرنی ہے نا, اپنے مائنڈ میں ایک مینٹل امیج بنائے گا کہ میں اگر اس طرح بات کروں تو میں کیسا لگوں گا, میں اگر اس طرح بات کروں تو میں کیسا لگوں گا. اس کی وجہ سے وہ پرفارمنس اچھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ مینٹل امیجز کی جب ایبلٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے تو ہر طرح کے سکلز کی جو ہے نا وہ آپ لوگ کی امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. امیجز کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹول سمجھا جاتا ہے کسی بھی سائیکولوجیکل پرابلم کو جب ہینڈل کرنے کے لیے. کوئی بھی ٹریٹمنٹ, کوئی بھی انٹرونشن ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں مینٹل امیجز کا کنسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میڈیٹیشن ہے, یعنی کہ مراقبہ کروانا. اس میں کیا ہوتا ہے, انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مینٹلی اس کو ریلیکسیشن ایکسرسائز کروائی جاتی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور فلاں چیز امیجن کریں. اس کو امیجن کروایا جاتا ہے, وہ مینٹل امیجز ہی وہ مائنڈ میں سوچتا ہے. تو مینٹل امیجز یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں آپ کی اسکلز میں بھی اور آپ لوگوں کی ویسے جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں بھی. دوسری چیز جو تھنکنگ میں آتی ہے وہ ہوتی ہے کنسیپٹس. آبجیکٹس, ایونٹس یا مختلف ایسے لوگ جن کے کریکٹرسٹکس آپس میں کامن ہو, ان کی پراپرٹیز کامن ہو, تو آپ لوگ ان کو ایک کیٹیگری کے اندر آپ لوگ کلاسیفائی کر دیتے ہیں. یہ جو آپ لوگ کیٹیگرائزیشن بناتے ہیں نا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنسیپٹس. ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ڈفرینٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہوگا, کسی انسان کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہوگا, کسی ایونٹس کے بارے میں آپ کا جو کنسیپٹ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے جو ہے نا کلاس فیلو کون ہے, ٹھیک ہے, تو یا تو آپ اس کو کیسے آپ لوگ ڈسکرائب کریں گے, کنسیپٹس کی بیسس پہ آپ کیٹیگریز بنا لیں گے کہ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں جو ہے نا وہ میرے دوست ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے یہ آپ لوگوں نے کیسے کی ہے, جنڈر کے کنسیپٹ کی بیس پہ آپ نے یہاں پہ کیٹیگرائزیشن کی ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا کسی نہ کسی کنسیپٹ کی بیس پہ, یہ بھی تھنکنگ کے زمرے میں ہی آتا ہے. اسی طرح سے آپ لوگ اسی طرح کا کنسیپٹ آپ لوگ مختلف ایونٹس اور مختلف آبجیکٹس پہ بھی آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ خود دیکھ لیں, چیئر, ٹیبل, بیڈ, یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے اکٹھی کوئی بات کرنی ہو تو آپ لوگ ساری چیزوں کا باری باری نام نہیں لیتے, آپ صرف کہہ دیتے فرنیچر. اگلے بندے کو بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ فرنیچر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. کنسیپٹس کو آپ لوگ اپنی یہ سوچنے والی جو دنیا ہوتی ہے نا اس میں آپ لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کنسیپٹس ہوتی ہے کہ چیزوں کے بارے میں, ایونٹس کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں کیٹیگرائزیشن کر دینا ان کی کامن پراپرٹیز کی بیسس پہ, دیٹ از اے کنسیپٹ. ٹھیک ہے, کنسیپٹس میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی کوگنیٹیولی یعنی کہ سوچ سمجھ کی بنیاد پہ ایک تو آپ لوگ کیٹیگریز اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کمپلیکس فنامنا ہوتے ہیں نا ان کو آپ لوگ سمپل فنامنا کے اندر آپ لوگ کنورٹ کر دیتے ہیں. ایک ایسا فنامنا کے اندر آپ لوگ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں جس کی بیس پہ آپ لوگ اس کو ایک کنوینئنٹلی مینیج کر سکیں. سمپل پروسیس ہوتا ہے, آپ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے اس کو سمجھنا بھی, اگلے بندے کو سمجھانا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا کنسیپٹس کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. باقی یہاں پہ کنسیپٹس آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کمپلیکس فنامنا سے سمپل فنامنا کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں,
اور ایسی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں جن کو ہر کوئی انڈرسٹینڈ کر سکے اور یوز کر سکے. اور اس میں جو آپ لوگ ڈیٹا انکلوڈ کرتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے انکلوڈ کرتے ہیں. 3 طرح کے آپ لوگ کنسیپٹس بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے تھنکنگ کے سارے پروسیس کے اندر 3 طرح کے کنسیپٹس یوز ہوتے ہیں: آرٹیفیشل کنسیپٹس، نیچرل کنسیپٹس اور پروٹوٹائپ کنسیپٹس. آرٹیفیشل کنسیپٹس کا یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ کنسیپٹس جن کی اپنی کچھ یونیک ٹریٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کے اندر ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ صرف اسی چیز کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا، اس کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. جیسے ریکٹینگل کو اگر آپ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کنسیپٹ ہوگا کہ بھائی اس کے 2 اپوزٹ سائڈز ایکول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر 2 اپوزٹ سائڈز اگر ایکول نہیں ہیں تو دیٹ از ناٹ اے ریکٹینگل. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ڈیفیکلٹ بھی کچھ کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ جس کو ڈیفائن کرنا آسان نہیں ہوتا. جیسے آپ کو کوئی کہے کہ اینیمل کو ڈیفائن کرو، آپ لوگ اتنی ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو وہ والے کنسیپٹس، وہ والی چیزیں، وہ والے ٹریٹس اور فیچرز جو بہت یونیک ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ آرٹیفیشل کنسیپٹس بولتے ہیں. اس کے بعد نیچرل کنسیپٹس. یہ والے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں یہ ہر کوئی ان کو جانتا ہوتا ہے، فیملیئر ہوتے ہیں. سملر کنسیپٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو ایکسپلین کرنا اور ڈیفائن کرنا اتنا زیادہ کوئی آسان نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی اینیمل کو ڈیفائن کرو، تو کیسے آپ لوگ کہیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ کنسیپٹ سمپل ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ کنسیپٹس وہ کمپلیکس ہوتے ہیں. کنسیپٹ سمپل اس سینس میں ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کلیئرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور کمپلیکس وہ ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو ڈیفائن کرنا. آپ لوگ ان کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. مطلب جو سمپل کنسیپٹ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا ہر طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی طریقے سے ڈیفائن کریں گے. اور جو کمپلیکس سینٹینسز ہوتے ہیں کمپلیکس جو کنسیپٹ ہوتے ہیں ان کو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کریں گے. ایک اینیمل ہے اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں، کوئی دوسرا انسان ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرے گا. تو مختلف انسان مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کمپلیکس جو ہے نا کنسیپٹس کو. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ جو کمپلیکس جو ہوتے ہیں نا کنسیپٹس، یعنی کہ جن کو ہم لوگ نیچرل کنسیپٹس بھی بولتے ہیں، یہ سبجیکٹیو ایکسپیرینسز اس میں انوالو ہوتے ہیں. سبجیکٹیو ایکسپیرینسز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہر انسان خود اپنے طریقے کے مطابق ڈفرینٹ طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے سبجیکٹیو. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پروٹوٹائپس. یہ کنسیپٹس کے اندر پائی جانے والی تیسرا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. یہ پروٹوٹائپ کا مطلب ہوتا ہے وہ کنسیپٹ جس کی بیس پہ یہ وہ کنسیپٹ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ریپریزینٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ پروٹوٹائپس کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ ایز اے ماڈل کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے. پروٹوٹائپس کو مختلف قسم کے آبجیکٹس اور آئیڈیاز کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسے آئیڈیاز جو کہ آپ لوگ کلیئر کٹ انداز میں ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم لوگ پروٹوٹائپس کا استعمال کرتے ہیں. اب مختلف جو لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ڈسپلن سے تعلق رکھتے ہیں وہ پروٹوٹائپ کے کنسیپٹ کے بارے میں سیم سوچ نہیں رکھتے. اب دیکھیں نا، فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ وہیکل کو ڈیفائن کرو تو آپ پروٹوٹائپ کے لیے آپ لوگ کار کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لوگ ٹرک کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کسی اسپیسیفک ایک چیز کے بارے میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے، جو کہ جس کنسیپٹ کے بارے میں انہوں نے وہ پوچھا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ ایسی چیز کو بیان کریں، ایسی چیز کو الیبریٹ کریں جو کہ اس کو بہت زیادہ ریپریزینٹ کرتی ہو. دیٹ از اے پروٹوٹائپ. جیسے کار یہ وہیکل کو بہت زیادہ ریپریزینٹ کرتی ہے تو کار از اے پروٹوٹائپ. اسی طرح سے اگر آپ لوگوں سے کوئی بندہ اسٹیئرس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اسٹیئرس کی مختلف قسم کی ویرائٹیز بتاؤ، تو یہاں پہ آپ لوگ اسکیلیٹرس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ اسکیلیٹرس کی طرح کی ہوتی ہیں اسٹیئرس، اس طرح کا ان کا جو ہے نا وہ شیپ ہوتی ہے. تو آپ لوگ کوئی ایک چیز مطلب کوئی آپ لوگوں سے کسی چیز ایک کنسیپٹ کے بارے میں جب پوچھتا ہے نا تو اس کو وہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے اس کنسیپٹ سے ریلیٹڈ کسی ایک کیٹیگری کو آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں اور اسی کو آپ لوگ الیبوریٹ کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروٹوٹائپ. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ کمپلیکس سی دنیا ہے، آبجیکٹ سے ریلیٹڈ، آئیڈیاز سے ریلیٹڈ، ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ. کنسیپٹس کی مدد سے ہی ہم لوگ اس پوری دنیا کو سمجھتے ہیں. کنسیپٹ بھی یہ چیز پاسبل بناتے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیاز، اپنی تھاٹس اور اپنی فیلنگس کو دوسرے لوگوں تک آپ لوگ پہنچا سکتے ہیں. آگے ایک اور چیز کا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، تھنکنگ اینڈ ریزننگ. ریزننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
دیکھیے سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہے نا، یہ صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے بیہیویئرس کو پلان آؤٹ کرتا ہے، ریکلیکٹ کرتا ہے، انالائز وغیرہ کرتا ہے. دوسرے جتنے بھی آرگنزمس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ والی ایبلٹی نہیں پائی جاتی. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر فور سائڈ کی بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے اور ہینڈ سائڈ کی بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے. فور سائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر دیکھ لینا، ٹھیک ہے، فیوچر کے بارے میں کوئی ایکسپیکٹیشنز وغیرہ رکھنا کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. ہینڈ سائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں دیکھنا، ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر کی یہ والی ایبلٹی ہوتی ہے. آپ کا آتا ہے ایم سی کیوز بھی، وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے اندر فورس سائڈ اور ہینڈ سائڈ کی ایبلٹی موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ریزننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے. کسی کے اندر جو ایبلٹی پائی جاتی ہے نا کہ ریزن کو، لاجکس کو، جو انفارمیشن سیکھی ہوتی ہے اس کو، اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو مینٹل پروسیسز کے لیے استعمال کرنا، اس ایبلٹی کو ہم لوگ ریزننگ بولتے ہیں. پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اور ڈیسیجنز بنانے کے لیے ہم لوگ ریزننگ کا استعمال کرتے ہیں. اب ریزننگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ اور دوسری ہوتی ہے انڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں کہ مینٹل پروسیسز کے لیے ہم لوگ انفارمیشن کا، پاسٹ ایکسپیرینسز کا، لاجکس اور ریزنز کا استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ لوگ پہلے ایزمپشنز کی بنیاد پہ، یعنی کہ کچھ مفروضوں کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن، کوئی نہ کوئی انفرنسز وغیرہ آپ لوگ ڈرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ لوگ ان کنکلوژنس وغیرہ کو آپ لوگ کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگ جنرل سی ایک کنکلوژن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اسپیسیفک کسی چیز کے اوپر آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ لوگ کنکلوژنس بناتے ہیں نا، جو کنکلوژنس کو ڈرا کرنے کے لیے جو آپ لوگ مفروض ہے یا جو آپ لوگ ایزمپشنز استعمال کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی بالکل ٹرو ہونی چاہیے اور ریالٹی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایسی ایزمپشنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ بالکل ان چیلنجیبل ہو، یعنی کہ کوئی اس کو چیلنج بھی نہ کر سکے. اس قدر آپ لوگوں کی بالکل ایک مضبوط ایزمپشنز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسی آپ لوگ بات کہہ دیتے ہیں، کچھ ایسا آپ لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جو کہ ریالٹی میں غلط ثابت ہو سکتا ہے. ایسے آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے مرد بہادر ہوتے ہیں یا مرد کبھی روتا ہی نہیں ہے. تو ریالٹی میں اس چیز کو ٹیسٹ کیا جائے تو روتے بھی ہیں مرد، کیوں نہیں روتے؟ ان کا دل نہیں ہوتا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ازمپشنز آپ لوگ بناتے ہیں، اس کی بیس پہ آپ لوگ کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ازمپشنز بالکل سالڈ ہونی چاہیے، اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتے، ایسی ہونی چاہیے. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ سیلوجنز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ڈیڈکٹیو تھنکنگ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو تھنکنگ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا نا کہ پہلے آپ لوگ جو فیکٹس کی بیسس پہ، ریالٹی کی بنیاد پہ، ریالٹی میں سے جو ہے نا دو طرح کی کوئی مطلب مختلف طرح کی آپ لوگ ایزمپشنز اٹھاتے ہیں، اس کی بیس پہ آپ لوگ کنکلوژنز کو ڈرا کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اس میں ایک کنسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے سیلوجزم کا. سیلوجزم ہوتی ہے کہ آپ لوگ دو طرح کے ایزمپشنز کی ایک سیریز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دو ایزمپشنز کی بنیاد پہ آپ لوگ ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، پھر اس کنکلوژن کو آپ لوگ اسپیسیفک کیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ دو ایزمپشنز لیتے ہیں، آل ویمن آر ٹاکٹیو، ساری عورتیں بہت زیادہ بولتی ہیں. انا ایز اے ویمن، اب انا کیا ہے؟ وہ عورت ہے. آپ لوگ اس بنیاد پہ، ان دو ایزمپشنز کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں؟ اب کیونکہ یہ ایسی ہے کہ یہ ریئل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب اس کی بنیاد پہ آپ ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ انا بھی ٹاکٹیو ہے، کیونکہ انا عورت ہے اور عورتیں ٹاکٹیو ہوتی ہیں تو انا ٹاکٹیو ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگ ڈیڈکٹیو ریزننگ کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو تھنکنگ وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ اس میں انسان اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، اپنی کلچر کی بیس پہ ہی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے یہاں پہ ہے آل ویمن آر ٹاکٹیو، اب ہو سکتا ہے کسی اسپیسیفک کلچر میں یہ والی کسی بندے کی سوچ ہو، تو کلچر میں جو ہم بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد پہ ڈیڈکٹیو تھنکنگ والا یہ جو پروسیس ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں. جو زیادہ ہائی ڈیولپڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیڈکٹیو تھنکنگ کا یا اس طرح کے طریقوں کا استعمال نہیں کرتی. وہ زیادہ لاجیکل تھنکنگ کرتی ہیں، ایبسٹریکٹ تھنکنگ کرتی ہیں، یعنی کہ جو چیز وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ کوئی کنکلوژنس وغیرہ کرتے ہیں. لیکن جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان کا کنکریٹ موڈ آف ریزننگ ہوتا ہے. کنکریٹ موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوچ زیادہ سوسائٹی میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اسی کی بنیاد پہ ریزننگ وغیرہ کرتے ہیں. جو ہائی ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے ایک تو کوالٹی ان کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ایجوکیشن کی،
کمپلیکس ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے, لرننگ ایکسپیرینسز ان کے پاس ڈفرینٹ طرح سے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کی جو سوسائٹی ہوتی ہے ان کو پریشر کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے لاجیکلی سوچنا ہے اور انڈیپینڈنٹ سوچنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو موڈ آف ریزننگ ہوتا ہے اور جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے وہ زیادہ کنکریٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا جو لیکچر ہوگا وہ ہم لوگ اس میں انڈکٹیو تھنکنگ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں نے سارے کے سارے لیسن کو 1-2 دفعہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے. گروپ اگر آپ لوگ جوائن کر لیں, بہت سارے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکرپشن میں ہینڈ آؤٹ دے دیں. ڈسکرپشن میں ہینڈ آؤٹ ہم نہیں دے سکتے. ڈسکرپشن میں ڈاکومنٹ نہیں جاتا, ہم لوگ وہاں پہ ڈاکومنٹ نہیں لگا سکتے. کمنٹ سیکشن میں بھی ڈاکومنٹ نہیں سینڈ ہوتے. گروپ آپ کو جوائن کرنا پڑے گا اگر آپ لوگوں کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دو تو فری آؤٹ کر لیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آگے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.